بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان وقال هلم إلى الغداء المبارك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی برکت سے سحری کا کھانا، جو کہ ایک برکت والا کھانا ہے، ہمیں عطا فرمایا ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سحری کھانے کی دعوت دی کہ آؤ ہلم الی الغداء المبارک. اس انداز میں اور ان الفاظ سے دعوت دی کہ برکت والے کھانے کی طرف آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے کھانے پر الفاظ اختیار فرما رہے ہیں، ہلم الی الغداء المبارک، برکت والے کھانے کی طرف آؤ. سحری ایک مبارک کھانا ہے، اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا ہے. عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. آپ سحری فرما رہے تھے، سحری تناول فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا فقال انہا برکۃ اعطاکم اللہ ایہا فلا تدعوا. سحری کھانا یہ برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ برکت تمہیں عطا فرمائی ہے، تم اسے مت چھوڑو. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ سحری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، سحری کھانے والوں کے لیے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے. ہم سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں اور وہ لوگ سحری نہیں کھاتے تھے. ان احادیث کی روشنی میں ایک تو یہ معلوم چلا کہ سحری کھانا اور سحری جو یہ کھانا ہے یہ برکت والا کھانا ہے، اس کے کھانے میں بھی برکت ہے. برکت کا مفہوم اس طرح سمجھنا چاہیے کہ ہم بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں یہ ہمارے جسم میں جا کر جسم کے لیے صحت کا حصہ بن رہی ہے، یہ بیماری بن رہی ہے. جس کھانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت فرما دیا، یہ کھانا جب جسم میں جائے گا جبکہ حلال آمدنی کا ہو، لقمہ حرام نہ ہو، حلال آمدنی کا یہ کھانا جب جسم میں جائے گا تو یہ ضرور صحت کا حصہ بنے گا، ایمان کی حلاوت میں، لذت میں ترقی کا ذریعہ بنے گا، عبادتوں میں ذوق اور شوق پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا. جس کھانے کو اللہ کے رسول برکت فرما رہے ہیں، اگر یہ کھانا حلال آمدنی کا ہو تو یہ کھانا جب جسم میں جائے گا تو اس سے عبادت میں لذت آئے گی، تلاوت کا ذوق پیدا ہوگا. اس لیے سحری تھوڑی سی ہو لیکن برکت کی نیت سے کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ سحری میں کوتاہی کرتے ہیں، رات کے آخری حصے میں رات کو دیر سے کھانا کھا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اب میں سحری نہیں کروں گا. یہ ایک بری عادت ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ سحری ضرور کریں. پھر جب ہم سحری کو اتنے اہتمام سے کرنے کے لیے اٹھیں گے تو رمضان کے مہینے میں 3 اوقات بڑے قیمتی ہیں. 3 گھنٹے کہہ لیں رمضان کے مہینے، بلکہ پورے سال کہہ لیں کہ 3 گھنٹے بڑے قیمتی ہیں. ایک سحری کا گھنٹہ، ایک افطاری کا گھنٹہ اور ایک فجر کے بعد کا گھنٹہ.
یہ 3 گھنٹے عبادت کے، دعاؤں کے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے، اپنی مرادیں اور حاجتیں پوری کرانے کے اوقات ہیں۔ سحری بھی اہتمام سے ہو اور سحری کے وقت کچھ جلدی اٹھ کر 2 4 6 نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لیں، کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے۔ افطاری سبھی کرتے ہیں۔ افطاری میں احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اس وقت میں بھی اگر کچھ وقت افطاری جلدی تیار کر لی جائے، گھر والوں کو پابند کیا جائے، وقت سے پہلے افطاری 20 منٹ پہلے 25 منٹ تیار ہو جائے اور اس کے بعد سارے گھر کے افراد اعمال میں، اذکار میں، دعاؤں میں لگ جائیں، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں وقت ضائع ہو رہے ہوتے ہیں کھانے پینے کی فکروں میں۔ نوجوان طبقہ سحری کا وقت ہوٹلوں میں گزارتا ہے۔ اب ایک الگ ہمارے معاشرے میں ایک رواج چل پڑا ہے کہ راتوں کو گھومتے رہیں گے اور کسی ہوٹل میں سحری کر کے گھر آ جائیں گے۔ نہ یہ راتیں گھومنے کے لیے ہیں، رمضان کے دن اور راتیں نہ گھومنے کے لیے ہیں، نہ ہوٹلنگ کے لیے ہیں، نہ کھیل و تفریح کے لیے ہیں، نہ سیر و تفریح کے لیے ہیں، نہ خریداری کے لیے ہیں۔ یہ تو عبادت کا مہینہ تھا، عبادت کی راتیں تھیں، لیکن افسوس ہے کہ اس مہینے میں بھی بازاروں میں جایا جا رہا ہے، سیر و تفریح کے لیے جایا جا رہا ہے، ہوٹلنگ ہو رہی ہے، گھروں میں کھاتے، دعائیں ہوتی، عبادت میں وقت گزرتا، لیکن اس میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اسی طرح افطار کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے لوگ اس وقت تک اچھی حالت میں ہیں جب تک افطار وقت پر کر رہے ہوں گے، یعنی جو افطار کا وقت ہو اسی وقت افطار کر لینا۔ بلا وجہ افطار میں تاخیر کرنا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احب عبادی الی اعجلهم فطرا۔ اپنے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزے کے افطار میں جلدی کرتا ہو۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس وقت تک غالب رہو گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہو گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ اس لیے افطار کے لیے جیسا وقت ہو جائے پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اپنی گھڑی کے حساب سے افطار اور سحر کرنا چاہیے۔ کیلنڈروں کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن مسجد کی اذان پر نہ سحر بند کرنا چاہیے، سحری کو روکنا چاہیے، نہ افطاری کرنا چاہیے۔ مسجد کی اذان میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، جلدی بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اپنے اوقات، اپنی گھڑیوں کو درست رکھ کے، رمضان کا جو نقشہ ہے اس کو یاد رکھ کر کہ کتنے بجے افطار ہے اور کتنے بجے سحر ہے، تو انسان غلطی سے محفوظ ہوتا ہے۔ پھر افطاری میں سنت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر۔ جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ کھجور کے ساتھ افطار کرے، فإنہ برکۃ، اس لیے کہ اس کھجور میں برکت ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ افطاری کے وقت کوشش، کھجور تو سبھی کے پاس ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے پاس افطار کے لیے کھجور نہیں ہوتی تھی تو آپ پھر اس صورت میں پانی سے افطار کیا کرتے تھے، لیکن آپ کی اول ترجیح یہ ہوتی تھی کہ آپ کھجور سے ہی افطار کریں۔ ایک روایت میں ہے افطار تو سبھی کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما کان له مثل اجر غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا۔ جو آدمی روزے دار کو افطار کرائے، ایک تو ہے نا خود افطار کریں، ایک کسی روزے دار کو افطار کرائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس روزے دار کے برابر ثواب تمہیں بھی ملے گا، روزے دار کو پورا ثواب ملے گا، اور تم نے اس کو افطار کرایا تو اس کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب تمہیں بھی دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے افطار کرانے پر آتش جہنم سے خلاصی ہے، مغفرت کا فیصلہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے افطار کرا دیا، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اس کو جام کوثر اپنے ہاتھ سے پلائیں گے۔ کتنی فضیلت والی چیزیں ہیں، کتنی فضیلت والا مہینہ ہے، کتنا پیارا اور مبارک مہینہ ہے۔ یہ سارے اعمال اللہ کرے ہمارے اندر زندہ ہو جائیں اور دعاؤں کا اہتمام ہو جائے، نماز اور تراویح کے لیے فکر پیدا ہو جائے، اور یہ سوچ اور یہ فکر بن جائے کہ یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے کچھ کرنے کے لیے آیا ہے، اپنے اللہ سے تعلق جوڑنا، تقوی حاصل کرنا،
اللہ تعالیٰ کو رو رو کر منانا، دعاؤں کا سحری کے وقت، افطاری کے وقت اہتمام کرنا، 5 وقت کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھنا، تراویح پورے مہینے اہتمام سے پڑھنا، اور رات کو قیام اللیل کی نیت سے تہجد کے 2 4 6 نفل پڑھنا، اور تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، یہ سارے کام اگر ہم اپنی زندگی میں رمضان میں کر رہے ہیں تو یہ رمضان ہمارے حق میں بہت کچھ ہے، بہتر ہے اور بہت کچھ دے کر جائے گا۔ اور پھر حدیث سے معلوم چلتا ہے، میں یہ حدیث بار بار بیان کرتا ہوں تاکہ یہ حدیث ہمارے سامنے رہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بد دعا دی، کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنی مغفرت بھی نہ کرا سکے، وہ کچھ بھی نہ کر سکے، وہ نہ افطار کی دعائیں کری، نہ اس نے نہ قرآن کریم کی تلاوتیں کرتا رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا، آمین کہ ہلاک ہو جائے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ اپنے اندر بس ایک فکر پیدا کر لیں کہ اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اپنے اللہ سے مغفرت کے فیصلے لینے ہیں، اپنی زندگی میں بہتری اور تبدیلی لے کر آنی ہے، قرآن کریم سے تعلق جوڑنا ہے، نماز و عبادت سے رشتہ جوڑنا ہے، اور مسجدوں سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے، اور خوب اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات کو لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو